السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھیں، آمین۔ دعاؤں کے ساتھ ہم کرتے ہیں سبق شروع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا اللہ۔ ہم شروع کرتے ہیں لفظی ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان بے شک، الذین وہ لوگ جو، آمنوا ایمان لائے، والذین اور وہ جو، ہادو یہودی بن گئے، والنصارى اور نصرانی، والصابئین اور صابی، من جو کوئی، آمنا ایمان لایا، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخری دن پر، وعملا اور اس نے عمل کیا، صالحا نیک، فلہم تو ان کے لیے، اجرہم اجر ہے ان کا، عند پاس، ربہم ان کے رب کے، ولا اور نہ، خوف کوئی خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا اور نہ، ہم وہ، یحزنون وہ غمگین ہوں گے، وَإِذْ اور جب، اخذنا لیا ہم نے، میثاقکم پختہ عہد تم سے، ورفعنا اور اٹھایا ہم نے، فوقکم اوپر تمہارے، الطور طور کو، خذوا پکڑو، ما جو، آتیناکم دیا ہم نے تمہیں، بقوۃ ساتھ قوت کے، واذکروا اور یاد کرو، ما جو، فیہ اس میں ہے، لعلکم تاکہ تم، تتقون تم بچ جاؤ، ثم پھر، تولیتم پھر گئے تم، من بعد بعد، ذالک اس کے، فلولا پس اگر نہ ہوتا، پس لو اگر لا نہ ہوتا، فضل اللہ اللہ کا، علیکم تم پر، ورحمتہ اور رحمت اس کی، لکنتم البتہ ہوتے تم، من الخاسرین خسارہ پانے والوں میں سے، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، علمتم جان لیا تم نے، الذین ان کو جو، اعتدوا حد سے نکل گئے، منکم تم میں سے، فی السبت سبت یعنی ہفتے کے دن میں، فقلنا تو کہا ہم نے، لہم ان کے لیے، ان سے، کونو ہو جاؤ، قردۃ بندر، خاسئین ذلیل و خوار، فجعلناها تو بنا دیا ہم نے اس واقعہ کو، نکالاً عبرت، لما ان کے لیے جو، بین یدیہا سامنے تھے ان کے، وما اور جو، خلفہا پیچھے یعنی بعد ہوں گے ان کے، وموعظۃ اور نصیحت، للمتقین متقی لوگوں کے لیے، وَإِذْ اور جب، قال کہا، موسیٰ علیہ السلام نے، لقومہ اپنی قوم سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالی، یأمرکم حکم دیتا ہے تمہیں، ان کے
تذبحو تم ذبح کرو بقرۃن ایک گائے قالو انہوں نے کہا اتتخذونا کیا تم بناتے ہو ہمیں ہزواً مذاق قال اس نے کہا اعوذ میں پناہ لیتا ہوں باللہ اللہ کی ان کہ اکونا میں ہو جاؤں من الجاہلین جاہلوں میں سے۔ جی مختصر وضاحت، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بے شک وہ لوگ آمنو جو ایمان لائے اور وہ جو یہودی ہو گئے۔ اچھا یہودی کون ہوتے ہیں؟ جی موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو یہود کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو یہود کہا جاتا ہے، اور نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں کو نصارہ کہا جاتا ہے، جن کو عیسائی بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ صابی کون ہوتا ہے؟ صابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابی پتہ کن کو کہا کرتے تھے؟ لوگ جو اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے لگ جاتے تھے، ان کو وہ صحابی کہنے لگ جاتے تھے۔ یہ لوگ اچھا ادھر جو لکھا ہوا ہے یہ لوگ وہ ہیں جو یقیناً ابتدا کسی دین حق کے پیروکار رہے ہوں گے، اس لیے قرآن میں یہودیت اور عیسائیت کے ساتھ ان کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن بعد میں ان کے اندر فرشتہ پرستی اور ستارہ پرستی آ گئی، یعنی انہوں نے یہ ادھر جو بات ہو رہی ہے وہ بھی سیم ہی ہے کہ وہ پہلے اپنے باپ دادا کے دین، پہلے وہ ایک دین پہ تھے، پھر انہوں نے پہلے دین کو چھوڑ کے ایک اور دین میں چلے گئے جس میں فرشتہ پرستی ستارہ پرستی ہوتی ہے، تو اس لیے ان کو صابی کہنے لگے، یعنی کہ جو اپنے دین کو چھوڑ کے کسی اور دین میں جاتا اس کو یہ صابی کہنے لگ جاتے تھے، وہ صابی ہوتا ہے۔ اچھا اس آیت کا نا لکھا ہوا ہے، بعض جدید مفسرین کو اس آیت کا مفہوم سمجھنے میں بڑی غلطی لگی ہے، اور اس سے انہوں نے وحدت ادیان کا فلسفہ کشید کرنے کی مضموم صحیح کی ہے، یعنی رسالت محمدیہ پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے، بلکہ جو بھی جس دین کو مانتا ہے اور اس کے مطابق ایمان رکھتا اور اچھے عمل کرتا ہے اس کی نجات ہو جائے گی۔ یہ فلسفہ سخت گمراہ کن ہے۔ آیت کی صحیح تفسیر یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے سابقہ آیات میں یہود کی بدعملیوں اور سرکشیوں اور اس کی بنا پر ان کے مستحق عذاب ہونے کا تذکرہ فرمایا تو ذہن میں اشکال پیدا ہو سکتا تھا کہ ان یہود میں جو لوگ صحیح کتاب الہی کے پیروکار اور اپنے پیغمبر کی ہدایت کے مطابق زندگی گزارنے والے تھے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا یا کیا معاملہ فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت اس آیت میں فرما دی کہ صرف یہود ہی نہیں، نصارہ اور صابی بھی اپنے اپنے وقت میں جنہوں نے اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھا اور عمل صالح کرتے رہے، وہ سب نجات اخروی سے ہمکنار ہوں گے۔ اور اسی طرح اب رسالت محمدیہ پر ایمان لانے والے مسلمان بھی اگر صحیح طریقہ سے ایمان باللہ اور آخرت پر ایمان اور عمل صالح کا اہتمام کریں تو یہ بھی یقیناً آخرت کی ابدی نعمتوں کے مستحق قرار پائیں گے۔ نجات اخروی جو ہے نا کسی کے ساتھ امتیاز نہیں کی جائے گی، وہاں بے لاگ فیصلہ ہوگا، چاہے مسلمان ہو یا رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گزر جانے والے یہودی، عیسائی اور صابی وغیرہ۔ اچھا اس میں حدیثیں بھی پائی جاتی ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دی کہ اب میری رسالت پر ایمان لائے بغیر کسی شخص کی نجات نہیں ہو سکتی۔ اچھا نیچے ایک اور حدیث لکھی ہوئی ہے، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری اس امت میں جو شخص بھی میری بابت سن لے، وہ یہودی ہو یا عیسائی، پھر وہ مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وحدت ادیان کی گمراہی جہاں دیگر آیات قرآنی کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ ہے، وہاں احادیث کے بغیر قرآن کو سمجھنے کی مضمون صحیح کا بھی اس میں بہت دخل ہے۔ اس لیے یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ حدیث صحیح ہے کہ بغیر قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا۔
اچھا جی، بہت معذرت، میں بہت بڑی مفسر نہیں ہوں، نہ ہی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم میں اضافہ فرمائے. اتنا علم رکھتی ہوں کہ ہمیں اس قرآن کے ذریعے اچھے کی تمیز آ جائے اور ہم اچھے سے کرنے جو ہمارا اللہ تعالیٰ ہم سے چاہ رہا ہے، یہ نہیں کہ محکم آیات جو ہمیں سمجھ آ جاتی ہیں ہم ان پہ عمل کر سکیں اچھے سے، اور جن کے بارے میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں کہ ایسے نہیں کرو، تو وہ ہم اس کو چھوڑ دیں. بہت بڑا علم نہیں رکھتی ہوں. اور پھر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ پلی کو انی والا وہ آیا آگے پہنچاؤ خواہ ایک آئی تھی تمہیں کیوں نہ آتی. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں کہہ رہی ہوں کہ جو میرے جیسے حضرات ہیں وہ جو ہائی لیول نہیں پڑھ سکتے وہ اتنا پڑھ لیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ تو کہیں کہ یا اللہ ہمیں جتنا آپ نے عطا کی تھی عقل و ذہانت تو ہم نے اس کے مطابق علم حاصل کیا الحمدللہ. حجت جو ہے نا وہ ایک ہماری ہو جائے گی کہ یا اللہ ہم اپنی استطاعت کے مطابق کوششوں میں لگے رہیں. اور اللہ تعالیٰ بندے کی کوشش ہی دیکھتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ بندے کی کوشش کو دیکھیں گے، یہ نہیں اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کہ فلاں کتنا پرفیکٹ ہے. تو باقی یہ اللہ کی دین ہوتی ہے، کسی کو بہت ہائی لیول کا اللہ تعالیٰ علم عطا کرتے ہیں، کسی کو مطلب کہ بس نارمل ہی رکھتے ہیں. الحمدللہ بس ہمیں اپنے عمل پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے دوسروں کے اوپر شروع ہو جائیں تبصرے کرنے. اپنے عمل پہ دھیان دیں. اور میں سوچتی ہوں کہ اگر ہم اپنے عمل پہ دھیان دیں تو ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں بچتا کہ ہم فضول میں ہی دوسروں کو جواب دیں اور دوسروں کے اوپر انگلیاں اٹھائیں. ٹھیک ہے، اس آیت کی تو آپ کو آگے جی الحمدللہ سمجھ. ان الذین والی آیت جو تھی 62 ہی ہے نا، ہاں جی. کن کو قیامت والے دن خوف نہیں ہوگا اور غم نہیں کریں گے، یہ آپ کو سمجھ آ گئی کہ ایمان لا کے اچھے عمل کرنے والے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار بنیں گے. تو اچھا اگلی آیت میں دیکھیں سمت ولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ ورحمتہ لکنتم من الخاسرین. اس کے باوجود لوگ، اچھا یہ والی آیت ہے نا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ. تو جب تورات کے احکام کے متعلق یہود نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شرارتاً کہا کہ ہم سے تو ان احکام پر عمل نہیں ہو سکے گا، اللہ تعالیٰ نے طور پہاڑ کو صاحبان کی طرح ان کے اوپر کر دیا جس سے ڈر کر انہوں نے عمل کرنے کا وعدہ کیا تھا. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد انہوں نے پھر بھی نافرمانی کی، پھر اللہ نے ان کے اوپر اپنا فضل کیا، رحمت کی. اگر اللہ نے پھر ان کو معاف کر دیا. اگر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتا تو یہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاتے، یعنی پھر مرنے دم تک یہ غلط کاموں میں مشغول ہی رہتے اور توبہ کی توفیق ہی نہ ہوتی تو یہ گھاٹے میں چلے جاتے، یعنی آخرت میں جہنم کے مستحق بن جاتے. آگے والی آیت میں ہے کہ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. اور البتہ تحقیق جان لیے تم نے ان کو جو حد سے گزر گئے تھے ہفتے والے دن. اچھا یہ کون تھے؟ سبت ہفتہ کے دن یہودیوں کو مچھلی کا شکار بلکہ کوئی بھی دنیاوی کام کرنے سے منع کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے ایک ہیلا اختیار کر کے حکم الہی سے تجاوز کیا. ہفتہ والے دن بطور امتحان مچھلیاں زیادہ آتی، انہوں نے گڑھے کھود لیے تاکہ مچھلیاں ان میں پھنسی رہیں اور پھر اتوار والے دن ان کو پکڑ لیتے تھے. یعنی ہیلا کر کے انہوں نے گناہ کر لیا. ہیلے کے ساتھ بھی ہم گناہ نہیں کر سکتے. اس کی سزا پھر اللہ نے ان کو کیا کیا جی؟ اللہ نے ان کو قردۃ خاسئین، بندر بنا دیا، ذلیل خوار. بنی اسرائیل میں اچھا یہ ہو گیا. اب ادھر آ رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کو حکم دے رہے ہیں اس آیت میں ایک گائے ذبح کرو. کیوں حکم دیا جی؟ بنی اسرائیل میں ایک ولد مالدار آدمی تھا جس کا وارث صرف ایک بھتیجا تھا. ایک رات اس بھتیجے نے اپنے چچا کو قتل کر کے لاش کسی آدمی کے دروازے پر ڈال دی. صبح قاتل کی تلاش میں ایک دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرانے لگے. بالآخر بات حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی تو انہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا. گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کو پھر مارا گیا جس سے وہ زندہ ہو گیا اور قاتل کی نشاندہی کر کے مر گیا. یہ ہے جی فتح القدیر میں. الحمدللہ ادھر تک کی رہنے دیتے ہیں سبق. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہماری اس کوشش کو. اللہ تعالیٰ خاص مدد بھی کریں تو ہی کمپلیٹ ہو سکتا ہے. تو یہ بہت لمبا سفر ہے
اور لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور مدد کریں گے اور بہت جلد کمپلیٹ ہوگا یہ قرآن۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہماری خاص مدد فرما اور ہمیں اس قرآن کو شروع سے آخر تک پڑھنے کی توفیق دے، اور پھر اس کے بدلے میں ہماری آخرت بہت اچھی ہو، دنیا بھی اچھی کر دے یا اللہ، اور آخرت وہ یا اللہ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمانا۔ آج اگر مر جائے نا، کل ہمارا دوسرا دن ہے، یعنی ہم تو دنیا میں رہیں گے نہیں، اور کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ہمارے لیے بیٹھ کے دعائیں کرے اور ہماری بخشش کا۔ ہم نے جو خود کر کے جانا ہے نا، وہی کام آنا ہے۔ یہ تو نیت خالصتاً اللہ کی رضا رکھیں، اپنی نیت کو چیک کرتے رہیں، اللہ کی رضا کے لیے نیکی کا کام جو کریں گے نا، اس کا اجر باقی رہ جائے گا۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے اگر کریں گے تو وہ اجر نہیں رہے گا۔ لوگوں کو دکھانے کی ضرورت کیا ہے؟ لوگ ہمیں دیتے کیا ہے، اور نہ ہی ہم لوگوں سے لینے والے ہیں۔ تو ہم جو بھی کام کریں گے انشاءاللہ اپنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں گے۔ لوگوں کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ لوگوں کی وہ کیا ہوتا ہے، واہ واہ نہیں ہمارے ذہنوں میں ہونی چاہیے۔ اللہ کی محبت میں ہمیں کام کرنے چاہیے، اور یہ سارا کام اللہ کی محبت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو کریں قبول، آمین یا اللہ، اور ہمیں پکا سچا مسلمان بنا دیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ یہ جو بنے ہوئے مختلف فرقے بنے ہوئے ہیں، ان سے نکال کے جو قرآن کہتا ہے سیدھا سیدھا جو ہمیں سمجھ آتا ہے ہم اس پہ عمل کرنے لگ جائیں، آمین۔ چھٹی کی دعا کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔